ہم پر ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے اس کے دین کی، اس لیے کہ ہر مسلمان سے اس کے دین کے بارے میں اس کے قبر میں سوال ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہر ایک اپنے دین کے بارے میں ذمہ دار ہے، اسے اپنا دین بنانا پڑے گا اور ایسا بنانا پڑے گا کہ جس کو وہ قبر میں لے جا سکے۔ اس لیے یہ ذمہ داری دین کی ہے۔ دین جو ہے اپنے مفہوم میں بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑا معنی اپنے مفہوم میں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین دیا گیا تھا، اس لیے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایمانیات آپ کو کامل دیے گئے، عبادات آپ کو کامل دیے گئے، معاشرت آپ کو کامل دی گئی، معاملات آپ کو کامل دیے گئے، اخلاق آپ کو کامل دیے گئے، سب چیزیں کمال درجے کی دی گئی۔ اب کسی نبی کی حاجت نہیں ہے، کسی دین کی حاجت نہیں، پورا دے دیا اور بتا دیا کہ میں نے آج دین تمہارے لیے پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ کہتے ہیں پسند کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے۔ یہ پسندگی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پسند کر کے ایک چیز دے رہے ہیں، اس میں ہمارا بڑا اعزاز ہے کہ ہم کو ایک چیز پسند کر کے دی گئی، اور پسندگی بھی اللہ کی۔ جی ہاں، علیم و خبیر، یہ بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے وہ یہودی حضرت عمر سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ آیتیں ہمارے لیے اترتی تو ہم تو اس تاریخ کو جشن مناتے، کیونکہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کو جشن مناتے ہیں۔ وہ ہے بھی بات یہ کہ پسند کر کے ایک چیز دی جا رہی ہے، اس لیے ہم پر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کر کے دی ہے تو وہ اس کے خلاف ہماری طرف سے کیسے پسند کریں گے؟ پسند کر کے یہ دیا ہے، اب ہم اس کے خلاف اللہ کو پیش کریں تو وہ کیسے پسند آئے گی اللہ کو؟ یہ نہیں پسند آئے گی۔ اس لیے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مدد مانگنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بڑی دعا ہے کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور اس بات پر میری مدد کر کہ تیری عبادت کو حسن خوبی کے ساتھ ادا ہو جائے۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے، وہ ہر نماز کے بعد۔ اور معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا، اللہ سے مانگ لینا، کیوں کہ ذمہ داری پر اعانت مانگی ہے اللہ سے کہ میری اعانت کرنا۔ دین پر سارا دار و مدار ہے، دین پر سارا دار و مدار ہے، دنیا بننے کا، آخرت بننے کا، شخصی زندگی، اجتماعی زندگی، اس پر سارا دار و مدار دین پر اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ دین صحیح رہنا چاہیے، یقین کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔
یہ صحیح رہے. اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری. اے اللہ میرا دین سنوار دے، کیوں اس پر میرے سارے کاموں کا دار و مدار ہے. تو یہ اہمیت کی باتیں ہیں، یہ کوئی چند کاموں کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ہی اس کے لیے آسان کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے، ہمیشہ. ویسے تو چہرے پر تبسم رہتا تھا لیکن اندر سے غم زدہ. طویل دائم الفکر، لمبی فکریں آپ کے ساتھ ہوتی تھی، لمبا غم آپ کے ساتھ ہوتا تھا. وہ اس وجہ کی بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ پر تو بہت بڑی ذمہ داری تھی. اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اللہ سے اس سلسلے میں بہت دعائیں مانگنی چاہیے اور بہت توبہ کرنی چاہیے. اپنی کوتاہیوں کے بارے میں، اپنی کمیوں کے بارے میں ہمیشہ نگاہ رہنی چاہیے. ہمیشہ جانی مالی قربانی کرنے والوں کی پہلی صفت جو بتائی ہے وہ التائبون ہے. جو لوگ جان مال لگاتے ہیں دین کے لیے، اور جن کے جان مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ توبہ کریں. توبہ کریں وہ اللہ کے، کہ ہم سے ذمہ داری پوری کرنے میں کمیاں ہوئی ہیں، ہم اس کی توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کر کے اپنے آگے کی منزل بڑھیں اور اپنے دین کے کام کو اچھے سے اچھا اور اونچے سے اونچے انداز میں کریں جیسے اللہ نے اس کو پسند کر کے دیا ہے. سر سے اتار دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کو پیش کرنا ہے تاکہ اللہ اسے راضی ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دنیا حالات کا گھر ہے، اس میں حالات آئیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک ہر انسان پر حالات آتے ہیں. دین کا کام کریں، دنیا کا کام کریں، حالات سے کوئی بری نہیں ہوگا. حالات آئیں گے. دلی دنیا کسے بیگم نباشت، اگر باشد بنی آدم نباشت. دیکھا کہ اس دنیا میں کوئی بیگم نہیں ہوگا ہم بغیر کا، اگر ہوگا تو گدھا ہوگا. کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے. اس لیے حالات آئیں گے یہاں. تو حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو میرے بھائیوں حالات ہوں، ایک تو اپنی نیتوں کو اچھی سے اچھی رکھنی چاہیے. ہم کام کریں دین کا، اور اچھا ہے جو حالات ہے ہم اپنی نیتوں کو اچھی سے اچھی بنا لیں. اختلاف بھی ہوگا. اختلاف ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو اختلاف پر تو ساری دنیا چل رہی ہے. اختلاف ہوگا. اللہ نے صورتیں مختلف بنائی ہیں، طبیعتیں مختلف بنائی ہیں. ہاں سب اختلاف پر چلا ہے. مرد اور عورت اختلاف ہے. خالی مرد نہیں بنائے، خالی عورتیں نہیں بنائی. رات اور دن، اندھیرا اور اجالا بنایا ہے. ہاں اسی پر چل رہی ہے گاڑی، اختلاف پر. اس لیے حالات آتے ہیں اچھے بھی، حالات آتے ہیں ناگوار بھی، خاص طور سے دین کے کام کرنے والوں پر. جی ہاں، جو اخلاص کے ساتھ کام کرے گا اس کو حال سے مقابلہ کرنا پڑے گا. جی ہاں، اس لیے نبیوں کی زندگی میں سب سے زیادہ صبر ہے. سب سے زیادہ کیا ہے ان کی زندگیوں میں؟
صبر، بڑی اولو العزمی سے نبیوں نے صبر کیا ہے، اولو العزمی سے صبر کیا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. جلدی نہ کریں آپ صبر کریں. جی سینکڑوں سال صبر کیا نوح علیہ السلام نے. جی ہاں سینکڑوں سال. تو نبیوں کی زندگی میں حالات آتے ہیں اور اس کا مقابلہ وہ کس سے کرتے ہیں؟ کہ صبر سے کرتے ہیں. اور صبر بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے صبر کریں گے. تو دین یہ اس کے دائیں بائیں صبر ہے سب سے زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اتنی ایذائیں دی گئی ہیں کہ اتنی ایذائیں کسی کو نہیں پہنچی. ایک ریکارڈ کہ مجھے اتنی ایذائیں ہوئی ہیں کہ اتنی ایذا کسی کو نہیں ہوئی. ایذا کی کوئی قسم ایسی نہیں جو آپ پر نہ آئی. اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو ایذا کی کوئی قسم ایسی نہیں جو آپ پر نہ آئی ہو. بیٹیوں کو نکال دیا ان کے شوہروں نے کہ جاؤ بیٹی گھر آوے، کتنی بڑی بات ہے. بیٹی گھر آوے بہت ٹھیک ہے کہ مجھے جتنی ایذائیں دی گئی ہیں اتنی ایذائیں کسی کو نہیں دی گئی. یہ تو ایک بات ہے. عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کتنی ایذائیں ہوئی، آپ نے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. جی ہاں ایذائیں بہت ہوئی کیونکہ آپ کہتے ہیں ایسی ایذائیں کسی کوئی نہیں ہوئی. پھر اس کے جواب میں کیا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقام نہیں لیا کسی سے بھی. اللہ ہے کہ کوئی حق شریعت ہو اس میں کسی کو سزا دی ہو وہ الگ بات ہے. باقی اپنی ایذا پر کہ اپنی ایذا پر کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے. تو اختلاف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بڑے بنائیں. جی ہاں کوئی انتقامی جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ سنت کے خلاف ہے. یہ سنت کے خلاف ہے کہ کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنے کوئی کرے چاہے کچھ کرے. انتقام ہمارے ہاں نہیں ہے. ہاں جو چیز حق ہے اس پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے. جو چیز حق ہے، جو چیز صحیح ہے، قرآن حدیث سیرت، اس کی روشنی میں جو چیز صحیح ہے اس پر قائم رہنا ضروری ہے صبر کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اختلاف کے بھی آداب ہیں. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا. سفر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب. تو اختلاف کے آداب نہیں ہوں گے. اختلاف کے آداب ہیں. جی ہاں اگر اختلاف میں آداب ہو جانے پھر اختلاف رحمت. حضور نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. امت کا اختلاف رحمت. کیوں کہ وہ اختلاف آداب کے ساتھ ہے. مصیبت یہ ہو گئی ہماری کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہمارے اندر جہالت آ گئی ہے. جہالت آ گئی. اختلاف ہوا، اب اختلاف کے کیا آداب ہیں یہ پتہ نہیں. اس لیے وہ اختلاف جو ہے افتراق پر لے جاتا ہے، یعنی توڑ پھوڑ پر.
کیوں کہ اس کے آداب معلوم نہیں ہیں. اختلاف ہوتا ہے دلیلوں کی وجہ سے کہ اس دلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس دلیل سے یہ بات سمجھ میں، جیسے دو وکیلوں کے اختلاف ہوتے ہیں. کوئی آدمی مجرم ہے تو وہ بھی اپنا وکیل کرے گا، اور جس نے اس پر دعویٰ کیا ہے وہ بھی وکیل کرے گا. تو قانون تو ایک ہے، پھر دو وکیل دو بات کیسے کریں گے؟ قانون تو ایک ہے، نہیں جرم ہے تو سزا دو، نہیں تو چھوڑ دو. پھر یہ اختلاف وکیل کیسے کر رہے ہیں؟ تو قانون میں لچک ہوتی ہے. اس لیے اس پہلو سے یہ آدمی بے گناہ ہے، اس پہلو سے گنہگار ہے. اس لیے وہ وکیل اپنا کورس کرتے ہیں اور لڑتے نہیں. وہ لڑتے ہاتھ لاٹھی سے لڑتے کہ نہیں کہ کیس لڑیں گے، وہ کہتا کیس لڑیں گے یعنی دلائل سے لڑیں گے. یہ بھی ادب ہے کہ اختلاف میں نظر کرو اور سوچو کہ کس کا صحیح ہے، پھر جس کا صحیح ہے وہ مان لے اور اپنی غلطی چھوڑ دے. ہم لوگ امریکہ میں تھے تو وہاں ایک شامی ڈاکٹر تھے دانتوں کے، وہ کٹر مخالف تبلیغ کا. اور محراب کے پاس مسلح پر بیٹھ کر کے قرآن شریف کھول کر کے تبلیغ پر رد کرے بفلو میں. اللہ کی شان ہم وہاں پہنچ گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا. وہ عرب تھے سارے بفلو میں، وہ ہم کو غائبانہ پہچانتے تھے. جب گئے تو انہوں نے ہم کو دیکھا تو عرب خوش ہو گئے کہ یہ آ گئے، اب یہ آ گئے، کیونکہ وہ روزانہ رد کرتے تھے اور اب تبلیغ پسند کرتے تھے. یہ اب آ گئے. چنانچہ ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب کی. تو متکلم میں ہی تھا عربی میں، اور تو کوئی ساتھی عربی والے تھے نہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا اشکال ہے تبلیغ پر؟ ہم اور آپ بیٹھ کر کے آپ کے اشکال ہوں، آپ کے اعتراض ہوں ہم پر، تو ہم آپ کی سنیں، آپ ہماری سنیں. اگر آپ کی صحیح ہوگی تو ہم مان لیں گے، اور ہماری صحیح ہوگی تو آپ کو ماننا ہوگا. جی ہاں، یہ کہ آداب میں سے اختلاف کی کہ جس کی صحیح ہو وہ مانے. مناظروں کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن اب مناظرے بھی لڑائی ہو گئے، اس لیے وہ کہ مکروہ ہے مناظرہ. تو اس میں نفسانیت ہوتی ہے، کون ہارا کون جیت گئے. ورنہ مناظرہ کا کیا مطلب ہے؟ مناظرے کا مطلب ہوتا ہے نظر الفریقین فی دلیل، کہ دونوں فریق دلائل سے نظر کرے کہ کس کا صحیح ہے، قرآن حدیث سے کس کی بات قریب ہے، اس کو لے لیا جائے. میں نے ان سے کہا نہ آپ بات رکھو، ہم پر آپ کو کیا اثر ہے، ہمارے کام پر کیا اثر ہے. انہوں نے کتنی باتیں، 2-3 باتیں تھیں. میں نے کہا اور کچھ کہ اور نہیں ہے. میں نے اس کی وضاحت کی کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو وہ مطمئن ہو گئے. میں نے اور کچھ ہے کہ نہ اور کچھ نہیں، یہی ہے. چنانچہ ان کا ذہن سب ہو گیا. پھر وہ ہماری نصرت میں، ہماری مدد میں، ہمارے ساتھی بیمار ہو گئے تھے تو اس کے علاج میں دوا میں لگ گئے. ایک طرح سے خدمت کرنے لگ گئے. تو اختلاف کے آداب ہیں. جی ہاں، کہ بھائی کس کا صحیح ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بوچھاڑ ہوتی تھی محبین کی طرف سے، ان کے علماء کی طرف سے. تو حضرت کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے تھے. تو مولانا یحییٰ صاحب سے پوچھتے رہتے تھے، مولوی یحییٰ بھائی ان کی طرف سے کیا بات آئی ہے، مجھے بھی سناؤ، ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں کوئی چیز حق ہو تو ہمارے کام آئے گی. کہ حضرت وہ تو گالیاں لکھی ہیں ساری، کہ دور کی گالیاں نہیں لگتی، مجھے سناؤ کیا ہے. ہاں کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں کوئی چیز ہو.
جو ہمارے کام کی ہو، حق ہو، تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. یہ اختلاف کے آداب ہے کہ حق کس کی طرف ہے یہ دیکھیں تاکہ زیادتی نہ ہو جائے. حکم یہ ہے کہ کسی سے تمہاری مخالفت ہو تو تمہاری مخالفت تمہیں اس بات پر تیار نہ کرے کہ تم حد سے نکل جاؤ. یہ حکم ہے. اختلاف ہوگا لیکن حد سے آگے کہ نہ جانا، کہ انتقام آوے، اندر تحقیر آوے، کہ یہ نہ آوے. سنو کیا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. خبردار کسی سے تمہاری مخالفت تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے نکل جاؤ. انصاف پر رہو، اللہ کہتے ہیں انصاف پر رہو. تو یہ انصاف کی بات ہے اور یہ آداب کی بات ہے کہ بھئی اختلاف ہوا ہے، غور کرو صحیح کیا چیز ہے. اگر ان کی طرف سے کچھ صحیح مل جاتی ہے تو قبول ہے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ حضرات. ان کو اختلاف ہوا تھا حضرت علی سے، اور ہمارے زمانے میں تو اختلاف میں قلم چلتے ہیں. انہوں نے اس کا لکھا، اس کو لکھا. اس زمانے میں قلم نہیں چلتے تھے، تلوار چلتی تھی. وہ تلوار کا دور تھا، قلم کاغذ کا دور نہیں تھا. تو میدان گرم، تو میدان میں آ گئے زبیر علی کے سامنے. رشتے میں پھوپھیزاد بھائی ہوتے ہیں حضرت زبیر، یہ ماموزاد بھائی ہوتے ہیں حضرت علی. حضرت علی نے فرمایا زبیر آپ میرے سامنے کیسے آ گئے مقابلہ کرنے؟ فلانی حدیث نہیں سنی؟ کہ کون سی؟ کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سنی ہے. کہ پھر آپ میرے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ پھر میں زبیر آپ میرے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ فلانی حدیث نہیں سنی ہے؟ کہ کون سی؟ کہ فلانی. تو اس طرح حدیث سنائی وہاں کھڑے کھڑے. جب حضرت حدیث سنا چکے کہ میری غلطی ہے میں چلا جاتا ہوں، سب میدان سے چلے گئے. لیکن برا ہو حمایتیوں کا، حمایتی برا کرتے ہیں. جب جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر، پیچھے سے کسی نے ان کو قتل کر دیا زبیر کو. وہ اپنے اختلاف کے آداب پر ہے کہ بات سامنے آ گئی تو اختلاف چھوڑ دیا. ایک تو آداب میں سے ہے کہ بھئی جس کی بھی صحیح ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو مدد ہوگی اور شر مٹ جائے گا. کیوں کہ غلطی کا امکان ہے ہر ایک بندے سے. یا عبادی کلکم خطاؤن، اے میرے بندو تم سب خطا کار. اب کون اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے خطا سے؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اختلاف ہو جائے تو حکم ہے کہ انزل الناس منازلہم. یہ حکم عام ہے، اختلاف کے ساتھ بھی ہے بغیر اختلاف بھی ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو، کسی کو اس کے درجے سے نہ گراؤ. اختلاف اپنی جگہ پر ہوگا. جی ہاں، حالات کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے اور دوسرے تقاضوں کی وجہ سے اختلاف ہوگا، لیکن کسی کو گرانا نہیں ہے. کیوں کہ ہر ایک کا مقصد جو ہے دین ہے. جو ہم سے اختلاف کرے گا وہ بھی دین کے نام سے کرے گا، ہم بھی اختلاف کریں گے دین کے نام سے کریں گے. تو حکم ہے کہ انزل الناس منازلہم، ہر ایک کا درجہ پہچانو اور درجے کے مطابق سے کام کرو. اختلاف کرو، اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش ہے. کیوں کہ حدیث سے غلطی ہوتی ہے. امام سے غلطی ہوئی، رکعتیں 3 ہوئی یا 4 ہوئی. اب مقتدیوں میں اور امام میں اختلاف ہوا. امام صاحب کہتے پوری ہو گئی، مقتدی کہتے پوری نہیں ہوئی، نماز پوری نہیں ہوئی. امام صاحب کہتے پوری ہوئی. ایسا ہوتا ہے. اب کیا لڑنا ہے؟
کہ نہیں؟ اب شریعت سے پوچھو گے اب اختلاف کا کیا حل ہے؟ تو شریعت کہتے ہیں کہ امام کا قول بھی امام کا قول امام، اس لیے امام کی بات مانی جائے گی، بس ختم۔ اب کچھ نہیں، امام نے کہا پوری ہو گئی، پوری، امام کا قول امام یہ ہے۔ جب تمہارے اندر نزاع ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ رسول کی شریعت یہ بھی آداب میں سے کہ شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، پھر شر نہیں آئے گا، ختم ہو گئی بات۔ آج یہ چیز نہیں ہے کہ اختلاف کے کیا آداب ہے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہے، نکلنے کے آداب ہے، بیچنے کے آداب ہے، اس لیے شر بڑھ رہا ہے کہ ہم جاہل ہیں۔ جاہلوں کی جنگ ختم نہیں ہوتی، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جاہلوں کی جنگ ختم نہیں ہوتی، ان کو زنجیروں سے باندھو گے تو اب یہ تعلقات توڑ دیں گے، زنجیر بھی توڑ دیں گے، جہالت میں اتنی طاقت ہے۔ تو آج یہ ہو گیا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، بھیا تیری صحیح ہے تو میں مان لوں گا، میری صحیح ہے تو تم مان لے، مگر یہ آداب رہے نہیں۔ دوسرا، جب یہ آداب نہیں رہیں گے تو شخصیتوں کی عظمت بھی نہیں رہے گی، یہ بھی شخصیت کا یہ مقام ہے، یہ شخصیت کا یہ مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھی۔ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ عراق میں دفن ہے، بغداد میں، امام شافعی صاحب کا مصر میں دفن ہے۔ تو کسی موقع پر حاضری ہوئی تو وہاں نماز پڑھی، جب انہوں نے نماز پڑھی تو شفا پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا تو مسلک ہے ہاتھ اٹھانے کا، آپ نے آج ہاتھ نہیں اٹھائے؟ کہ ہاں میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ کیوں؟ کہ فرمایا اس قبر میں جو ہستی سوئی ہے مجھے اسے شرم آتی ہے کہ ان کی مذہب میں نہیں ہاتھ اٹھانا ہے، اس لیے میں ان کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میری دلیل کے حساب سے یہ کبھی ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ مجھے ان کا احترام ہے، اس لیے ان کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، واجب نہیں ہے، یہ بھی ادب ہے۔ تو یہ بہت بڑا خلا ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ اختلاف کے کیا آداب ہے۔ ہاں اختلاف تو ہوگا، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اختلاف ہوتا تھا خلافت کے زمانے میں، عمر کی حیات میں کسی مسئلے میں دونوں حضرات میں زبردست اختلاف ہوتا تھا، خوب گرما گرم گفتگو ہوتی تھی، لوگ دیتے ہیں کہ آئندہ یہ ایک ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں، ایسا ہو جاتا دونوں۔ لیکن پھر ایسے ہو جاتا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے ہوا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بھی یہی بات ہے کہ اختلاف ہم نے بھی آتے ہیں، کسی موضوع پر اختلاف ہو کسی بات میں، یہ چیز میں کچھ نہیں، کیوں کہ اختلاف ہے، نفسانیت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نفسانیت نہیں ہے۔ جب نفسانیت اندر آئے گی، تکبر آئے گا، یہ پھر بات نہیں بنے گی۔ اس لیے اختلاف کرنا ہے، صحیح بات کو واضح کرنا ہے، لیکن اس کے آداب کے ساتھ، کیونکہ حق بات تو کہنی پڑے گی، جو بات حق ہے وہ چلانی پڑے گی، ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ کہ اس کے آداب کے ساتھ۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں
حج کیا اور وہ مکے آئے تو 4 رکعت والی نمازوں کو انہوں نے 4 ہی پڑھی مینا میں. حالانکہ مدینے سے آنے والے وہ مسافر ہوتے ہیں تو 4 رکعت والی کو 2 پڑھے. ابو ذر غفاری کو اس طرح ابن مسعود کو یہ خبر لگی کہ امیر المومنین نے 4 رکعت پڑھائی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 پڑھی, عمر نے 2 پڑھی, انہوں نے 4 پڑھی. اس لیے انا للہ پڑھی. لوگوں کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ حضور نے, ابو بکر نے, عمر نے 2 رکعتیں پڑھی, پھر 4 پڑھی. اچھا پھر جب نماز کھڑی ہوئی تو حضرت ابو ذر نے بھی ان کے پیچھے 4 پڑھی. تو لوگوں نے کہا پھر آپ نے انا للہ پڑھی تھی, یہ دلائل دے رہے تھے کہ حضور نے 2 پڑھی, ابو بکر عمر نے 2 پڑھی اور آپ ہم نے ان کے پیچھے. کہ ہاں, وہ کیا جواب دیا؟ فرمایا الخلاف اشد, یہ ان کا جملہ ہے کہ مخالفت سب چیز ہے, اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں گے. اختلاف کریں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے مگر مخالفت نہیں کی. کیوں کہ مخالفت کرو تو ایک پارٹی بنے گی, پھر ابو ذر کے ساتھ بھی لوگ ہو جائیں گے. میں نے مولوی صاحب سے یہ کہا تھا, ان کے آدمی سے مجھے کہا کہ دیکھو یہ ہے, لیکن دیکھو ہم کو اختلاف ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے مگر ہم اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں گے کیونکہ پیچھے نہیں پڑیں گے. ملاوی میں ایک ساتھی نے کہا تھا کہ انتشار ہو گیا ہے منتخب کے میں اس میں اس میں, تو کہنے منتخب کا کیا مسئلہ تھا, وہ تو پورا میرے سامنے ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تم نہیں جان, تم تو ابھی آئے ہو اور یہ تو مسئلہ میرے سامنے, سب سے پہلے میرے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے. تو میں نے پوری بات ان کو سنائی, وہ تو یہاں نہیں سنائی. تو میں نے کہا ہم کو اختلاف ہے مگر ہم مخالفت نہیں کریں گے. کیوں کہ مخالفت میں پارٹی بنے گی, خود میرے ساتھ ہو جائے خود ان کے ساتھ ہو جائیں گے, یہ تو کرنا نہیں ہے. اختلاف ضرور ہے کہ ہمیں ہاں نہیں ملیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. چنانچہ ہمارا یہی رویہ رہا. 2 باتیں کبھی میں نے اس کو اپنی زبان پہ لایا ہی نہیں, یہ تو کہنے ہی نہیں ہے. کیوں کہ ہمارا نتیجہ صحیح نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سے شر دبا ہوا رہا. وہ یہی طریقہ ہے, اختلاف کرنا ہے, اختلاف کی وضاحت کرنی ہے تاکہ جو صحیح چیز ہے وہ امت کے سامنے آئے. لیکن مخالفت اور اختلاف یہ نہیں کرنا ہے. اس لیے یہ مسئلہ بہت نازک ہے اپنی جگہ. اس لیے میں نے کہا کہ اختلاف تو ہوگا اور اختلاف رہے گا, اختلاف رہنا چاہیے, ہمیں ہاں نہیں ملانی, ہمیں ہاں نہیں ملانی. ہاں اختلاف کے آداب ہیں کہ اختلاف کے زمانے میں اپنے اخلاق کو نہیں بگاڑنا ہے. لڑ جھگڑ کر کے, ایک دوسرے کو گرا کر کے, پارٹی بنا کر کے, یہ بات غلط ہے. ساؤتھ افریقہ گئے تھے ہم, اور بھی ساتھی تھے, اور جمشید وغیرہ. میں نے کہا جس کو تبلیغ کرنی ہو وہ شولے پل بنے. جس کو تبلیغ کرنی ہو وہ شولے پل بنے, تو تبلیغ ہوگی. شولے پل کے بنے کیا مطلب؟ یہ سب کے ہم یہاں برے نا کہ اپنے اخلاق کو, اپنے مزاج کو نرم بناوے, تو کام چلے گا. نہیں تو پھر پارٹی بنے گی, اختلاف ہوگا, ٹکڑے ہوں گے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے منافقین تھے، یہود نصارہ تھے اور مشرکین تھے، یہ تین تھے مقابل میں۔ یہودیوں نے تو یہ ٹھان لیا تھا کہ موت تک اس آدمی کی مخالفت کرنی ہے۔ جب حضور نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے آپ قبا میں پہنچے مغرب کے وقت میں، تو دو یہودی سردار وہ بھی آئے وہاں قبا میں، اور ایک دوسرے کہنے کہ یہ وہی ہے کہ ہاں یہ وہی ہے، تو کہا کہ اس آدمی سے موت تک مخالفت کرنی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ادھر منافقین تھے دوسرا طبقہ، اور تیسرا طبقہ مشرکین کا، وہ تو علی الاعلان ان کی تو لڑائیاں ہی ہوتی تھی، وہ تو کھلے ہوئے دشمن تھے، یہ چھپے ہوئے دشمن تھے۔ ان کے اندر حسد تھا یہود میں، وہ حسد کی وجہ سے مر رہے تھے۔ ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہے۔ کسے سنبھالا؟ کہ ان تینوں کو اپنے اخلاق سے سنبھالا ہے، تینوں۔ یہ بات ہے، یہودیوں سے الگ برتاؤ تھا، یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کا برتاؤ کیا، منافقین سے چشم پوشی کرتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ اگر حق والے حق پر رہیں اور حق کے آداب اور حق کے اخلاق سنبھالیں تو حق والوں کی مدد ہوگی، چاہے دیر سے ہوگی، مدد مگر ہوگی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جب آپ کا عروج ہوا اور آپ کو اللہ نے اقتدار اور طاقت دی تو آپ نے اپنے اخلاق کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا، بہت زیادہ، ورنہ تو آپ کو قابو تھا کہ فلانے کو مارو، فلانے کو مارو، فلانے کو قتل کرو، اشارہ کافی تھا، شانی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ جب آپ کے ہاتھ میں چابیاں آئی ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق دکھائے، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ ہم اختلاف کریں گے، ہم یہاں تو ملیں گے نہیں، اپنی چیز واضح کریں گے، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، صلاح فلاح کی کوششیں کریں گے، صلح کریں گے، اور صحیح چیز کو ترجیح دی جائے گی کہ یہ صحیح ہے، اور لوگوں کو بھی غلط فہمیوں میں سے نکالنا ہے بھائی یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہوں گی وہ کیسے ہوں گی کہ ہم اخلاق کے ساتھ اس کو کریں گے۔ تین چیزوں سے اللہ نے دعوت کے کام کی تکمیل بتائی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ تین ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے، خدا کی خدائی سمجھاوے، خدا کی بڑائی سمجھاوے، خدا کے حکام اس کی قدرت سمجھاوے، اور اپنے اعمال کو درست کرے، ایمان کے مطابق اپنے اعمال بناوے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ اننی من المسلمین، تو میں کون ہوں؟ میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ یہ اخلاق کا پہلو، یہ تواضع کہلاتی ہے کہ دعوت میں ایمان کی بات بھی ہے، دعوت میں اعمال کی بات ہے، اور دعوت میں تواضع کا رویہ ہے۔ اس کا کہ دعوت دینے والوں میں جتنی تواضع ہوگی اتنی ان کی دعوت طاقتور ہوگی، اور تواضع کی وجہ سے انہیں بہت سی چیزیں جھیلنی پڑیں گی۔ انتقامی مزاج سے بات نہیں بنے گی، اس میں کیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ لیے ہی سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، جادو کرنے والے کو معاف کر دیا، زہر دینے والے کو معاف کر دیا، اور جن جن لوگوں نے آپ کو شخصی طور پر ایذائیں دی تھی وہ سب کو معاف کر دیا، جاؤ سب کو معاف، پورے مشرکین کو معاف کر دیا فتح مکہ جب ہوا تھا۔
کہ تم سب کو معاف، میرے بھائی یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا تھا، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ پہلو ہمارے اندر کمزور ہے. جی ہاں، یہ نہیں، یہ ہماری ناقص تربیت ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری تربیت ناقص ہے، اس لیے اننی من المسلمین والی بات ثابت نہیں ہے. جی ہاں، ورنہ حکم یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احسن طریقے سے برائی کا جواب دو. احسن طریقے سے برائی کا جواب برائی سے دینا یہ تو خیر اگر حد پر ہے تو جائز ہے، لیکن معاف کرنا اولا ہے، اور اس کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنا یہ اولا سے اولا ہے. کہ اگر ایسا کرو گے تو جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا خاص الخاص دوست ہو جائے گا. دشمن تھا دوست ہو جائے گا. یہ طریقہ بتایا ہے دعوت میں. اس لیے دعوت کی تکمیل جو ہوگی وہ انتقامی مزاج سے نہیں ہوگی کہ نہیں اخلاق دکھائے جائیں گے. کیوں کہ دین کی بنیاد خیر خواہی پر رکھی گئی ہے. دین کیا ہے کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے. اللہ سے بھی خیر خواہی کریں گے کہ اللہ کا کام اللہ کے لیے کریں گے اور کسی کے لیے نہیں کریں گے. رسول کی خیر خواہی کریں گے کہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کریں گے. اور خیر خواہی کہ مسلمانوں سے بھی خیر خواہی کریں گے کہ ان کی بھلائی چاہیں گے، ان کا بھلا ہو جائے. دائی جو ہوتا ہے اس کو درد ہوتا ہے، کاش یہ مان جاوے، کاش یہ مان جاوے، کاش یہ مان جاوے. یہ نہیں کہ اس کے اندر انتقام کہ اس کی جڑ کٹے. یہ جڑ تو اللہ کاٹیں گے. جب کوئی ضد پر ہوگا باطل پر، اللہ اس کو نامراد کرنے والے ہیں، یہ پکی بات ہے. تو خاب کل جبار عنید، یہ جو ضدی ہے زبردست ہے کہ یہ تو نامراد ہو چکے ہیں. ان کا ان کی نامرادی، اس لیے اللہ نے لوگوں کو نامراد کیا. ان کی نہیں چلی، ابو جہل کی نہیں چلی. بہت ضدی تھا، بہت ضدی. یہ کہتا تھا کہ صحیح تو انہیں کی ہے مگر چلنے نہیں دینی ہے. تو اس کی نہیں چلی، وہ تو صلی اللہ کی تو چلی. کیوں؟ قاعدہ یہی ہے وخاب کل جبار عنید کہ جتنے زبردست ضدی ہیں کہ یہ سب نامراد ہونے والے ہیں. ان کی نہیں چلے گی، اللہ ان کی چلائیں گے. اس کی کہ اہل حق کی، ان کی چلائیں گے اللہ، ان کو نامراد کریں گے. لیکن کب نامراد کریں گے یہ نہیں بتایا. اس لیے کہا جلدی نہ کرو، اللہ اپنا کام کر رہا ہے. تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو. اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے کام کی حفاظت کرو، اور صحیح نیت کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ کرو، اور خیر خواہی سے کرو. ان کے لیے بھی دعا مانگو جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں. ان کے لیے دعا مانگو، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے دعا مانگتا ہے. اللہ ہمت قومی، میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں اس لیے میری مخالفت کرتے ہیں. اس پہلو کی وجہ سے میرے دوستوں اللہ کی تائید جلدی آتی ہے کہ ایمان بھی آیا، اعمال بھی آئے، اخلاق بھی آئے. کسر جو رہ جاتی ہے وہ محنت میں نہیں رہتی. محنت تو بہت کرتے ہیں، کسر جو ہوتی ہے وہ اخلاق میں ہوتی ہے. کہ دشمن کو کیا اخلاق دکھانے ہیں، دوست کو کیا اخلاق دکھانے ہیں. کہ دشمن کو کیا دکھانا ہے، کہ دشمن کو انصاف دکھانا ہے. کیا دکھانا ہے کہ دشمن ہے لیکن رہیں گے انصاف کے ساتھ، اس کا حق ہے. تو ہماری دشمنی میں اس کا حق نہیں ماننا چاہیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کے خلافت کے زمانے میں ایک قوم سے مصالحت کر لی تھی کہ اتنے سال تک ہمارے آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. یہ قانون ہے صلح کے. اب وہ مدت قریب الختم تھی، ختم نہیں ہوئی تھی. جب دیکھا کہ مدت قریب الختم ہے تو انہوں نے اپنا لشکر چڑھایا تاکہ لشکر پہنچتے پہنچتے مدت ختم ہو جائے گی اور لشکر ایک دم حملہ کرے گا دشمن پر. عمرو بن عبسہ پرانے صحابی ہیں، بہت پرانے. مکے میں ایمان لائے تھے. حضور نے فرمایا ابھی تم گھر چلے جاؤ، جب میرا عروج ہو تب آنا. وہ بہت دیر تک وہ زندہ رہے. انہوں نے دیکھا کہ صلح کا زمانہ تو ابھی چل رہا ہے اور معاویہ نے لشکر چڑھایا ہے. یہ تو ہماری شریعت میں نہیں ہے، دشمن کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. تو اپنا گھوڑا لے کر زور سے کہتے ہیں کہ وفاداری کرنی ہے، غداری نہیں کرنی ہے، وفاداری نہیں کرنی ہے، غداری نہیں کرنی، وفاداری کرنی ہے. کہ کون ہے؟ مانو عمرو بن عبسہ صحابی ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہ مسئلہ یوں نہیں ہے، جب صلح کی مدت ختم ہو جاوے تب کہنا جو کچھ کہنا ہو. جب تک صلح کی مدت ختم نہ ہو اپنے وعدے پر رہو، بھلے دشمن ہے. ٹھیک ہے. غدار لا وفا یہ غداری ہے. ہم دشمن کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. تو صحابہ کی زندگی میں خالی اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں تھا فقط، جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے، پھرتے تھے بس. یہ میں روزانہ وہاں بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہی پہلو ہے کہ وہ پھرتے رہتے اللہ کے راستے میں. دشمن سے کیسا برتاؤ تھا، گھر میں کیسا برتاؤ تھا، تجارت میں کیسا برتاؤ تھا، تو ساری چیزیں ان کی تو ہیں. کیونکہ صحابہ کی جو زندگی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن شریف کی تفسیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی ہے وہ کہ صحابہ کی جو زندگی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر ہے. انہوں نے روشنی ڈالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنے عمل سے، تاکہ بعد میں آنے والی امت کو راستہ ملے آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے. اس لیے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سچا کہا، اولئک هم الصادقون. مہاجرین کو اور مجاہدین کو سچا کہا. قرآن شریف کی آیتیں ہیں تو مہاجرین سچے، مجاہدین سچے. پھر ساری امت کو حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. ٹھیک، سچوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین. یہ سچے جان مان لگانے والے، ہجرت کرنے والے، یہ سچے. سب سے زیادہ سچے مہاجرین ہیں. جب انصار نے اختلاف کیا کہ ایک امیر ہمارا ایک امیر ان کا، حضور کی وفات کے بعد مسئلہ بڑا کھڑا ہو گیا. جی ہاں، ایک امیر ان کا ہوگا ایک امیر ان کا، تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ سب فکر مند ہو گئے. ابو عبیدہ اور حضرت عمر اور ابو بکر، یہ جو جتنے بڑے بڑے حضرات تھے یہ سب وہاں پہنچے. جہاں یہ حضرات جمع ہو کر کے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اب ان کو اپنانے کے لیے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک بہت اچھی تقریر سوچی تھی. بند کرنے کا نمبر آئے تو بند کر دینا، وقت ہو جائے گا. میں نے بہت اچھی تقریر سوچی تھی انصار کو سمجھانے کے لیے. تو میں کھڑا ہو گیا وہ تقریر سنانے کے لیے. حضرت ابو بکر نے مجھے بٹھا بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا. پھر ابو بکر کھڑے ہوئے. ایک ہوتا ہے اسلوب، جیسے اصول ہوتے ہیں کام کے، نہج ہوتے ہیں کام کے، ایسے اسلوب بھی ہوتے ہیں پیش کرنے کے. اسلوب یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی چیز پیش کرو کہ اچھے اسلوب سے پیش کرو، تاکہ وہ اسلوب اور عنوان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو دو لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انصار کو سمجھانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا کہ انصار کے جتنے فضائل قرآن حدیث میں تھے وہ سب سنائے. آپ حضرات یہ ہیں، آپ حضرات ایسے ہیں، آپ حضرات ایسے ہیں، آپ نے یوں نصرتیں کی ہیں، نبی کا یوں شاد کیا ہے.
تو ابو عمر کہتے ہیں جتنا مضمون میرے ذہن میں تھا وہ سب آ گیا. جی ہاں، کسی سے بات تسلیم کرانے کے لیے اس کی حیثیت کو تسلیم کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اس کی حیثیت کا انکار کر کے تو جاہل ہے تو نہیں جانتا تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا. یہ بھی اسلوب ہے کہ تو جاہل ہے تو کیا جانا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ انصار کے فضائل سنائے کہ آپ ایسے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، وہ سب قرآن حدیث سے. پھر یہ ساری باتیں سمجھا کر کے اصل مدعا پر آئے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے. فقراء المہاجرین سورہ حشر کی آیت ہے، اس کے آخر میں ہے کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ مہاجرین کے حق میں آیت ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، کہ اللہ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین میں سے ہیں، اور اللہ نے مہاجرین کو سچا کہہ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، جن میں آپ لوگ بھی ہیں، یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لہذا تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو گئے تھے ایسے تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. بس صاف ہو گئی بات کہ ہم کو تو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، الگ جماعت بنانے کا حکم نہیں ہے. تو قضیہ ختم ہو گیا. انسان نے اپنی بات چھوڑ دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ بھی طرز ہے کہ بات سمجھانی ہے، جو حق ہے وہ تو حق ہی ہے، حق تو دو ہوتے ہی نہیں، حق تو ایک ہی ہوگا، یا حق ہے یا باطل ہے. تو حق پیش کرنے کے لیے کہ حق پیش کرنے کے لیے کہ اچھے اخلاق سے حق پیش کیا جائے، اچھے اسلوب سے. مولوی سعید خان صاحب ہم کو سمجھاتے تھے کہ دعوت کے محاسن ہیں، دعوت کو اپنے محاسن کے ساتھ پیش کیا جائے. بہت بڑا کام ہے. ایک تاجر اپنی تجارت میں شو روم بناتا ہے اپنی چیزوں کو دکھانے کے لیے، کیا یہ ہمارے شو روم میں آئیے. ہاں یہ کیا ہے؟ بات تو وہی ہے، مال تو وہی ہے، ایک شو روم بنا ہے، دکھانے کے لیے ہوتا ہے فقط شو. باقی بات تو لین دین کا ہوگی جو ہوگی، شو ہے دکھانے کے لیے. اس کو اسلوب کہتے ہیں، تجارت کا اسلوب. تو فرماتے تھے کہ دعوت کو اپنے محاسن کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ اس کو دل لے لے، ذہن قبول کر لے، مزاج مان لے اس کو، کہ اپنے محاسن اور خوبی کے ساتھ دعوت پیش کرو. اس لیے صحبت ضروری ہے دین میں، کہ صحبت لو. صحبت سے وہ چیزیں ملے گی جو محنت میں نہیں ملے گی، بلکہ صحبت محنت کے لیے رہبری کرے گی کہ یوں کرو. جی ہاں، تو میں تو بیان میں بھی کہتا تھا کہ دو چیزیں ضروری ہے، ایک صحبت ضروری، ایک محنت ضروری. کہ کسی کی صحبت میں رہو تاکہ اونچ نیچ معلوم ہو جائے، پھر اپنی محنت بھی لگاؤ تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اپنی دعوت میں محاسن اور خوبی پیدا کرو. یہ ذمہ دار ہیں دعوت دینے والے کہ اپنی دعوت میں خوبی پیدا کریں. یہ کیا خوبی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے نیت کی خوبی ہے کہ تمہاری نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت دار مدار ہے، کس نیت سے کام کر رہے ہیں، کیا نیت ہے؟ نیت ہے تو عبادت بنے گی، نیت بغیر عمل کر لیا تو وہ عادت بنے گی. عادت ہے کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت سے کام کرو، اچھے اعمال سے کام کرو، اپنے اعمال کو اچھے بناؤ، اچھے اخلاق سے کام کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت کرو، اچھے اسلوب سے، اچھے گمان سے. یہ فرماتے تھے اچھے گمان رکھو مسلمانوں کے ساتھ. تو اب خوبی آ گئی کہ اچھا گمان ہے.
کہ جسے بات کرو، جسے دعوت دو، کہ اس کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہو کہ ہماری بات مانے گا یا ہمارا ساتھ دے گا. کیوں کہ بدگمانی ہوئی تو بات ہی ختم ہو جائے گی، تو کٹکٹاوی ہوگا. تو اچھا گمان ہے، عقیدت ہے تو فائدہ ہوگا. جی ہاں، استاد سے بھی فائدہ ہوتا ہے جب استاد کی عقیدت ہوتی ہے، پیر سے فائدہ ہوتا ہے جب پیر کی عقیدت ہوتی ہے. مسلمان سے فائدہ ہوگا جب اس سے عقیدت ہوگی. تو اچھا گمان رکھو مسلمانوں کے ساتھ اپنی دعوت میں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت میں تو خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین ہے. خوبیاں دیکھو، خوبیاں دکھاؤ. جی ہاں، اور کچھ نہیں. تو یہ سب باتیں ہیں میرے دوستوں. اختلاف تو ہونے والا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے. نبیوں کی شریعت میں بھی اختلاف ہے. کسی کے یہاں 5 نمازیں ہیں، کسی کے یہاں 3 نمازیں ہیں. جی ہاں، ان کی جزیات میں اختلاف ہے حالات کی وجہ سے. ایسے ہی اختلاف کہ وہ تو رہے گا. امت میں اختلاف نہ ہو، حضور نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی. حدیثوں میں میں نے 3 دعائیں مانگی تھی. یہ میری امت کسی آسمانی میں آفت سے ہلاک نہ ہو، کسی سلطانی آفت سے ہلاک نہ ہو، تو یہ منظور ہوگی، یہ رہے گی. پھر میں نے دعا مانگی تھی کہ ان میں اختلاف نہ ہو، یہ نہیں. یہ منظور نہیں ہوئی حدیثوں میں. تو اختلاف تو ہوگا. بعض کے لیے آزمائش بنے گی. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. جی ہاں، کہ تمہارے بعض کے لیے آزمائش بنیں گی. اولاد باپ کے لیے آزمائش بنتی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش بنتے ہیں. تو کیا کرو گے؟ کہ صبر کرو گے، یعنی صبر کرو. اللہ دیکھنے والا ہے کس کا صحیح ہے. تو اختلاف کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، یہ منظور نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہوگی. اب اختلاف وہ اپنے آداب کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے اخلاص کے ساتھ اسے نمٹنا ہے. جی ہاں، فتنے کے زمانے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے. حدیثوں میں ہے کہ فتنے کے زمانے میں زبان وہ کام کرے گی جو تلوار کام کرتی ہے. اس لیے ہمارے ساتھی زیادہ نہ بولیں. جی ہاں، یہ بولنے کا اور اشاعت کا زمانہ ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ فتنے کے زمانے میں زبان وہ کام کرے گی جو تلوار کام کرتی ہے. اپنا کام کہ ہمارا کام صحیح بات کو چلانا ہے، صحیح بات کو سمجھانا ہے، صحیح بات کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پر رہنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی ہے، اختلاف کرنا ہے. مخالفت نہیں کرنی ہے، جیسے ابو ذر غفاری نے کیا نا. عبداللہ بن عمر بھی یہی کرتے تھے کہ اس کو امیر سے اختلاف ہے تو اکیلے نماز پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے. امیر کے ساتھ جیسے امیر پڑھے یہ کرتے تھے. وہ مخالفت الگ ہے، اختلاف الگ ہے. ہم نے دونوں کو گڑبڑ کر دیا. جی ہاں، اپنے موضوع سے ہم بے خبر ہیں. یہ بھی ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے موضوع سے بے خبر ہیں کہ اپنے موضوع کو کس طرح چلانا چاہیے. اختلاف تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ ہاں ملانا صحیح نہیں ہے، مداحنت صحیح نہیں ہے. پھر تو حق مر جائے گا اور باطل غالب آ جائے گا. اس لیے حق کو پیش کرنا ہے اپنی محنتوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی جان مال کی قربانیوں سے، صبر سے. کیونکہ حق والوں کو صبر کرنا ضروری ہے. بالکل، اہل حق ہمیشہ صبر کے ساتھ ہی رہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کا پلہ بھاری کر دیا ان اللہ مع الصابرین کی وجہ سے.
اس لیے اپنی محنت میں اور اپنی ذمہ داری میں کمی نہیں آنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. جب ہماری نیت صحیح ہوگی، ہماری ترتیب صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون کہ اللہ ان کا ساتھ دیں گے جو تقوی والے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دیں گے جو احسان کرنے والے ہیں. دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے. توبہ کریں اللہ کے سامنے. ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ چیز کھڑی ہو گئی ہو. صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مورد الزام سمجھے کہ قصور میرا ہی ہے، ان کا نہیں ہے. قصور میرا ہے، ان کا نہیں ہے. اتہموا انفسکم، یہ کہتے تھے سہل بن حنیف صحابی سب کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھو، اپنے آپ کو قصوروار سمجھو. پھر اللہ کی تائید آئے گی کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں اور صحیح کام کے لیے، صحیح چیز کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں. یہ عظمت والے کہلاتے ہیں. عظمت والے کہ اپنے آپ کو بھی نہیں بھولے ہیں، ذمہ داری کو بھی نہیں بھولے ہیں. تو یہ کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم